بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 336 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس میں بیان کر رہے ہیں سلطان محمد غنی بلّہ سے دیگر سلطان کا ذکر۔ تو دوستو، یوسف کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا اور غنی بلّہ کا لقب اختیار کیا۔ تخت نشین کے چند روز بعد سلطان محمد نے لسان الدین ابن الخطیب کو ابو سالم بن ابو الحسن مرینی شاہ مراکش کے پاس بھیجا کہ اس کو عیسائیوں کے خلاف امداد پر آمادہ کرے۔ ابو سالم نے فوج بھیج دی تھی۔ عیسائیوں سے معمولی لڑائیاں ہوئیں، مگر کوئی قابل تذکرہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ حاجب السلطنت رضوان نامی اس بادشاہ کے مجاز میں دخیل ہو کر سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان محمد کے سوتیلے بھائی اسماعیل نے 28 رمضان سن 76 ہجری کو، جب سلطان محمد شہر سے باہر جنت الحریف میں مقیم تھا، قلعہ غرناطہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ 29 رمضان کی صبح کو جب سلطان محمد نے سنا کہ شہر اور قلعہ پر اسماعیل کا قبضہ ہو چکا ہے، تو وہ سیدھا وادی آش کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر فوج فراہم کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے شاہ قسطلہ سے خط و کتاب کر کے اس کو اپنی امداد پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر ابھی عیسائی بادشاہ کی طرف سے کوئی تسکین بخش جواب نہیں ملا تھا کہ سلطان ابو سالم بن ابو الحسن مرینی بادشاہ مراکش کی طرف سے 10 ذی الحج 760 ہجری کو ابو القاسم ابن شریف بطور سفیر پہنچا اور سلطان محمد سے کہا کہ بادشاہ مراکش کے ساتھ چونکہ آپ کی قدیمی دوستانہ تعلقات ہیں، لہذا ان تعلقات کی بنا پر ابو سالم خواہشمند ہے کہ آپ اس کی یہاں بطور مہمان تشریف لے چلیں۔ وہ آپ کی ہر قسم کی امداد کرنے پر آمادہ ہے۔ سلطان محمد 11 ذی الحج کو وادی آج سے مراکش کی جانب روانہ ہوا اور مراکش پہنچ کر عزت و حرمت کے ساتھ سلطان ابو السالم کا مہمان ہوا۔ ادھر غرناطہ میں سلطان اسماعیل کی حکومت شروع ہو چکی تھی۔ سلطان اسماعیل نے بھی تخت نشین ہونے کے بعد قسطلہ کے عیسائی بادشاہ سے خط و کتاب کی دوستی اور صلح کی بنیاد قائم کی۔ شاہ قسطلہ چونکہ اس دنوں شاہ برشلونہ کے ساتھ برسر جنگ تھا، اس نے اس صلح کو بہت غنیمت سمجھا، مگر 4 شعبان 761 ہجری کو سلطان اسماعیل کے بھائی ابو یحییٰ عبداللہ نے سلطان اسماعیل اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے خود تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا۔ 27 شوال 762 ہجری کو 21 مہینے کے جلاوطنی کے بعد سلطان محمد سلطان مراکش کی امداد سے اندلس میں آیا اور سلطنت غرناطہ کے علاقہ پر قبضہ کر شروع کر دیا۔ ابو یحییٰ عبداللہ نے جب اپنے آپ کو مقابلے میں کمزور پایا تو وہ خود بادشاہ قسطلہ کے پاس امداد طلب کرنے چلا گیا۔ بادشاہ قسطلہ نے اس اعانت خواہ اور پناہ گزین کو بطریق 2 رجب سن 763 ہجری ماہ تمام ہمراہیوں کے اشبیلیہ کے قریب قتل کرا دیا اور اس کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر سلطان محمد مخلوق نے 20 جمادی الاخری سن 763 ہجری کو غرناطہ پر قبضہ کر کے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب الطارق سلطنت مراکش کے مقدسات میں شامل تھا اور کئی سال سے سلطنت غرناطہ قسطلہ کی عیسائی سلطنت کے باج گزار ہو گئی تھی۔ سلطان محمد نے اس مرتبہ غرناطہ پر قابض ہو کر نہایت احتیاط اور خوبی کے ساتھ اپنی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حسن اتفاق سے مراکش میں ابو سالم کے فوت ہونے پر اس کی اولاد میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ ادھر شاہ قسطلہ اور اس کے بھائی میں لڑائیاں ہونے لگی تھی۔ دونوں طرف کی خانہ جنگی سے سلطان محمد نے فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف تو قلعہ جبل الطارق پر قبضہ کر لیا، دوسری طرف سلطنت قسطلہ کو خراج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سن 772 ہجری کا ہے۔ 772 ہجری میں جب شاہ قسطلہ کے سفیروں کو کوئی خراج نہیں دیا گیا اور انکاری جواب کے ساتھ واپس لوٹایا گیا تو عیسائیوں سے بجز خاموش رہنے کے اور کچھ نہ ہو سکا۔ غرض اس
سلطنان کے عہد حکومت میں سلطنت غرناطہ کے روب و وقار نے خوب ترقی کی اور عیسائی اس سے ڈرنے لگے۔ سن 793 ہجری میں سلطان محمد فوت ہوا اور اس کا بیٹا یوسف ثانی تخت نشین ہوا۔ یہ صلح پسند اور عقل مند شخص تھا اور اس نے بادشاہ قسطلہ سے قیام صلح کے لیے عہد نامہ کو مکمل کیا۔ یوسف ثانی کے 4 بیٹے یوسف، محمد، علی اور احمد تھے۔ ان میں محمد سے زیادہ چلاک اور ہوشیار تھے۔ 798 ہجری میں یوسف ثانی فوت ہوا تو محمد اپنے بڑے بھائی یوسف کو مرحوم کر کے خود تخت نشین ہو گیا، اور اس خاندان میں محمد نام کے بہت سے شخص ہوئے ہیں، لہذا اس محمد بن یوسف ثانی کو محمد ہفتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ہفتم کے تخت نشینی کے چند روز بعد عیسائیوں سے پھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے اس سلسلہ میں جنگ میں عیسائیوں کو شکست دے کر سلطنت قسطلہ کے بعض مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں ایام میں بادشاہ قسطلہ فوت ہوا اور اس نے اپنا ایک شیرخوار بچہ جان نامی چھوڑا۔ اسی شیرخوار کو تخت سلطنت پر بٹھا کر اس کے چچا فردی نند نے مہمات سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ فردی نند نے بھی ایسے سلسلہ جنگ کو جاری رکھا، چونکہ عیسائیوں کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے محمد ہفتم نے عیسائی افواج کو محاذ جنگ پر مصروف رکھ کر اپنی فوج کے ایک حصہ سے شہر جیان کی طرف حملہ کیا۔ اس تقریب سے عیسائیوں کو اپنے افواج سے اس طرف منتقل کرنا پڑی اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فردی نند نے مجبور ہو کر درخواست صلح پیش کی، محمد ہفتم نے منظور کر لی۔ اس طرح اس سلسلہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سن 703 ہجری میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لشکروں میں ایک عظیم برپا ہوئی۔ اس لڑائی میں غالب اور مغلوب کا ایک انداز نہ کر سکا۔ آخر عیسائیوں نے پھر صلح جائی اور 8 مہینے کے لیے وقتی صلح ہو گئی۔ ابھی مدت پوری نہ ہونے پائی تھی کہ سلطان محمد ہفتم بیمار ہو کر وفات پا گئے اور ان کا بھائی یوسف ثالث جو نظر باندھ تھا تخت نشین ہوا۔ یوسف ثالث نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے ایک سردار عبداللہ کو فردی نند کے پاس بھیج کر مدت صلح کی 2 سال تک کے لیے وسیع کرایا۔ جب یہ 2 سال کی مدت ختم ہونے لگی تو سلطان یوسف ثالث نے اپنے بھائی علی کو شاہ قسطلہ کے پاس بطور سفیر بھیج کر مدت صلح میں اور توسیع چاہی۔ عیسائیوں نے سلطان کی اس صلح جائی کو کمزوری پر معمول کر کے کہا گیا کہ اگر تمہارا سلطان ہم کو خراج دینا قبول کر لے تو ہم اس درخواست کو منظور کر سکتے ہیں۔ علی نے عیسائیوں کی اس درخواست کو منظور کر کے غرناطہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ اس کے بعد فردی نند نے فوج گراں لے کر حدود سلطنت غرناطہ پر حملہ کر دیا۔ نہایت سخت شدید جنگ ہوئی اور ایک حصہ سلطنت غرناطہ کا عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ابھی یہ لڑائی ختم نہ ہوئی تھی کہ سلطنت فاش، سلطنت مراکش ایک لشکر نے اپنے شہزادہ ابو السعید کی قیادت میں قلعہ جبل الطارق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا حال سن کر سلطان یوسف ثالث نے اپنے بھائی احمد کو فوج دے کر جبل الطارق کے بچانے کی روانہ کیا۔ وہاں دونوں شہزادوں میں صلح ہو گئی اور ابو سعید شہزادہ احمد کے ساتھ بطور مہمان غرناطہ چلا آیا۔ مراکش کے بادشاہ نے جو شہزادہ ابو سعید کا بڑا بھائی تھا یوسف ثالث کو لکھا کہ کسی طرح ابو سعید کو وہیں قتل کرا دو۔ یوسف ثالث نے ابو سعید کو اس کے بھائی کا خط دکھایا اور اس کو بتایا کہ تمہارے بھائی نے تم کو قتل کرانے کے لیے جبل طارق پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابو سعید نے 720 ہجری میں سلطان یوسف ثالث سے مدد لے کر اور اندلس ہی میں ہر قسم کا سامان مہیا کر کے مراکش پر حملہ کیا اور اپنے بھائی کو بے دخل کر کے خود تخت نشین ہوا اور اپنے محسن سلطان یوسف ثالث کا شکریہ ادا کیا۔ اسی سال یعنی 720 ہجری میں جان بادشاہ قسطلہ نے بالغ ہو کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے چچا فردی نند کو معزول کر دیا اور اپنی ماں کے مشورے کے موافق یوسف ثانی سے صلح کر لی اور اپنے چچا فردی نند کو معزول کر دیا اور اپنی ماں کے مشورے کے موافق یوسف ثانی سے صلح قائم کر لی تھی۔ یوسف ثالث اس قدر منصف، مجاز اور عادل شخص تھا کہ اکثر عیسائی سردار اپنے آپس کے نزاعوں میں یوسف ثالث ہی کو حکم
قرار دیتے اور اس کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا کرتے تھے۔ سلطان یوسف ثالث نے 723 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہشتم تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد ہشتم نے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت قسطلہ اور سلطنت مراکش دونوں سے صلح دوستی کی عہد ناموں کی تجدید کیا اور امیر یوسف کو اس کے بزرگ کرناتا کے قاضی ہوتے ہوئے آئے تھے اپنا وزیر بنایا۔ یہ وزیر بڑا لائق شخص تھا، مگر محمد ہشتم نے نااہلوں کی صحبت اور سفلہ پر پروری اختیار کی، جس سے رعایا نے کرناتا بہت بدل دی۔ آخر محمد نہم نے موقع پا کر کرناتا پر قبضہ کر لیا۔ محمد ہشتم کرناتا سے بھاگ کر اور ایک غریب ملا کی شکل بنا کر ابو الفارس بادشاہ تونس کے پاس چلا گیا۔ ابو الفارس نے اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور مدد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ سلطان محمد نہم نے تخت نشین ہو کے عمرہ کو اپنا طرفدار بنا لیا تھا، مگر اس نے یہ ایک غلطی کی کہ وہ وزیر یوسف کو اپنا مخالف بنا لیا اور اس کی تخریب کے در پہ ہوا۔ وزیر یوسف کرناتا سے 1500 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مرثیہ بھاگ آیا اور یہاں سے خط و کتابت کے ذریعے بادشاہ قسطلہ سے اجازت لے کر اس کے پاس چلا آیا اور بادشاہ قسطلہ مسمی جان کو محمد ہشتم کی امداد پر آمادہ کرنا چاہا۔ اس عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا بہت اچھا موقع پایا اور کہا کہ اپنے ہمراہیوں میں سے بااثر شخص کے ایک وفد بادشاہ تونس کے پاس بھیجو، اس کو امداد پر آمادہ کرو۔ چنانچہ وفد گیا اور ابو الفارس بادشاہ تونس نے 500 سوار اور ایک مقبول رقم دے کر اپنے جہازوں میں سوار کرا کر محمد ہشتم کو اندلس کی طرف روانہ کر دیا۔ جب سلطان محمد ہشتم اندلس کے سال پر اترا تو وزیر یوسف کی کوشش سے صوبہ السیرمریہ کے باشندوں نے اس کی امداد کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ محمد نہم نے محمد ہشتم کے آنے کی خبر سن کر اس کے مقابلے کو فوج بھیجی، مگر جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے پہنچی تو یوسف کی کوشش سے محمد نہم کی فوج کا بڑا حصہ محمد ہشتم کی فوج سے آ ملا۔ اس طرح باقی لوگ بھاگ کر کرناتا آئے۔ محمد ہشتم کرناتا کی طرف بڑھا اور 733 ہجری میں کرناتا کو فتح کر کے محمد نہم کو گرفتار اور قتل کیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد قسط آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ حافظ۔